محرم کے مہینے میں چوڑیاں پہننے والی اور نیل پالش لگانے والی عورتیں کان کھول کر سن لیں، میں قسم اٹھا کر اور بڑے ہی ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ایسی عورتیں جنت سے محروم رہیں گی، دنیا میں ہمیشہ کے لیے پریشان رہیں گی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان اگر آپ لوگوں نے نہ سنا تو یوں سمجھو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ یہ بیان سن کر بہت سی عورتیں اپنے گھروں کے حالات پر غور کرنے لگیں گی اور بہت سی عورتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ آخر محرم کے مہینے میں وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سی خطائیں ہیں، کون سے گناہ ہیں جو ایک عورت بار بار کرتی ہے مگر اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تباہی کی دلدل میں ایسی پھنس جاتی ہے، غربت کی دلدل میں ایسی پھنس جاتی ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر محرم کے مہینے میں وہ کون سی عادتیں ہیں جو بظاہر معمولی نظر آتی ہیں لیکن لوگوں کو برسوں تک پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہیں؟ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں لوگ رسم سمجھ کر کرتے رہتے ہیں مگر ان کے نتائج کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، بعض اوقات انسان ایک ایسے راستے پر چل رہا ہوتا ہے جس کے آخر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے مگر وہ اسے روشنی کا راستہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر بہت سے لوگ اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کریں گے اور بہت سی عورتیں اپنے آپ سے یہ سوال کریں گی کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کے دل کا سکون چھین لیا، آخر وہ کون سی غلطیاں تھیں جس نے ان کے گھروں کی خوشیاں کم کر دیں۔ میرے بھائیوں، آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ محرم کے مہینے میں چوڑیاں پہننے والی اور نیل پالش لگانے والی عورتیں آخر ساری زندگی کیوں روتی رہیں گی، آخر وہ ہمیشہ کے لیے پریشان کیوں رہیں گی؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو محرم کے مہینے کی کچھ تاریخی باتیں بتاتی ہوں۔ آج کے میرے بیان کے اندر کی گئی گفتگو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ میری پیاری بہنوں، محرم کا مہینہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ باب ہے جسے پڑھتے ہوئے بڑے بڑے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ذکر کے ساتھ قربانی، صبر، وفاداری اور حق پر ڈٹے جانے کی داستانیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آج بھی صدیوں بعد لوگ محرم کا نام سنتے ہی سنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ آخر ایسا کیا راز ہے کہ تاریخ کے ہزاروں واقعات گزر گئے مگر محرم کے واقعات آج بھی لوگوں کے دلوں پر نقش ہیں؟ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایسی باتیں سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو شروع سے آخر تک سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ بعض اوقات انسان ایک رسم کو رسم سمجھ کر کرتا رہتا ہے مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس رسم کے پیچھے تاریخ کیا کہتی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے کیوں رکھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، محرم وہ مہینہ ہے جس کا نام آتے ہی تاریخ کے اوراق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اس مہینے کو اتنی عظمت کیوں دی گئی، آخر ایسا کیا راز ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی محرم کا نام آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، بہت سے لوگ محرم کو صرف ایک مہینہ سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں کتنے ہی بادشاہ آئے اور پھر چلے گئے، کتنے ہی محلات بنے اور پھر وہ مٹ گئے، کتنی ہی سلطنتیں قائم ہوئیں اور وہ ختم ہو گئی، لیکن محرم کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ بعض واقعات وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب کوئی غلطی ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی پھر معافی مانگی اور حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے، اتنے روئے کہ جی بھر کر روئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا عاجز ہونا پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ توبہ قبول فرما لی۔
میری پیاری بہنوں، جن دنوں حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے تھے وہ دن بھی محرم کے دن ہی تھے، اور جن دنوں آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ دن بھی محرم کے دنوں میں سے ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ انسان کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے، اپنے رب کے حضور جھکنے اور آنسو بہا کر معافی مانگنے کی یاد دلاتا ہے۔ اور محرم کے مہینے میں رونا اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے والا عمل بھی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا آگے کو چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اور حضرت قابیل کا واقعہ بھی بڑا ہی سبق آموز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مال میں سے اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ حضرت حابیل چونکہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے اچھا اور صحت مند جانور قربانی کے لیے منتخب کیا۔ اب دوسری طرف حضرت قابیل نے دل کی خوشی کے بغیر اپنے کھیت کی معمولی پیداوار میں سے کچھ حصہ پیش کر دیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور حضرت قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر حضرت قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ مقام تھا جہاں انسانیت نے پہلی مرتبہ حسد، بغض اور نفرت کے خطرناک نتائج دیکھے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن دنوں قابیل کی قربانی قبول ہوئی وہ دن بھی محرم کے دن ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک نیتی کے ساتھ محرم کے دنوں میں دعوت کرنا، غریبوں کو کچھ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی قوم کے بہت سے لوگ ایمان لانے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ تو اللہ کے حکموں کی قدر کرتے تھے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن جو لوگ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے وہ اسے معمولی بات سمجھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی ہی قوم کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی محرم کا مہینہ بابرکت مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت بھی لوگ اس مقدس مہینے کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی محرم کے مہینے کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بن سنور کر لوگوں کے پاس جاتی اور ان کے سامنے بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے گلے شکوے کیا کرتی تھی، ان کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ جو عورت محرم کے مہینے میں شوہر کے گلے شکوے کرتی ہے وہ جلد تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محترم ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی ناراضگی جلدی اترتی ہے اور گناہوں کی سزا بھی شدید ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر وہ نادان نہ سمجھی۔ وہ بار بار کہتے کہ زبان کو گناہوں سے بچاؤ، شوہر کی عزت کرو، اس کی بات مانو، اللہ سے ڈرو، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی ہی رہی۔ لوگوں کے درمیان ان کی شکایت کرتی رہی اور ان کی نصیحت کو نظر انداز کرتی رہی۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے مسلسل پانی برسا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، طوفان اتنا شدید تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی سمیت ہر ایک نافرمان شخص اس عذاب کی ضد میں آ گیا۔ ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی نہ کوئی پناہ، وہ سب پانی میں بہہ گئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو محرم کا احترام کرتے تھے وہ بال بال بچ گئے۔ انہوں نے کشتی میں سوار ہو کر اللہ کی رحمت سے نجات پائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے کا احترام کرنا اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، آپ پہلی مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو وہ دن بھی محرم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ اس وقت
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے گزر رہے تھے اچانک ایک درخت پر آگ جلتی نظر آئی۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ وہ مبارک دن محرم الحرام کے انہی مبارک دنوں میں سے ہی تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، ان کے عصا کو معجزہ بنایا اور فرعون کے سامنے حق کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محرم کا احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ محرم کے مہینے کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ اس عظیم واقعے کے بعد وہ ہمیشہ محرم کے مہینے کی بڑی قدر کرتے، اس مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم اللہ سے قریب ہونے کا ہمیں موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ جو لوگ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت کا بادشاہ بنایا گیا تو وہ دن بھی محرم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی محرم کا احترام کرتے تھے، محرم میں عبادت بڑھا دیتے تھے۔ اس مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، ذکر و تسبیح اور قوم کو اللہ کا پیغام دینے میں لگ جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام بخشا تھا، اس لیے اس کی حرمت کا خاص خیال رکھتے۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بہت سال بعد اپنے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ دن بھی محرم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ کئی سال کی جدائی، غم اور صبر کے بعد باپ بیٹے کی آنکھیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ یہ خوشی کا وہ لمحہ بھی محرم الحرام میں ہی پیش آیا۔ دونوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اور جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے، اور جب اللہ نے بینائی عطا فرمائی تو وہ دن بھی محرم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ میرے محترم بھائیو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں چوڑیاں پہننے والی اور خاص طور پر نیل پالش لگانے والی عورتیں ہمیشہ کے لیے کیوں روتی رہتی ہیں۔ میری بہنوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا، بہت سی عورتیں ہیں جو محرم کے مہینے کو عام سمجھ کر اس مہینے کے اندر بھی وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو پورا سال کرتی رہتی ہیں، ذرا بھی شرم نہیں کرتی، ذرا بھی نہیں سوچتی کہ یہ مہینہ ہمیں غفلت نہیں بلکہ سنجیدگی یاد دلاتا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ایک طرف ہماری ماں سیدہ زینب تھی جس نے کربلا کے دکھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کے سامنے صبر کا پہاڑ کھڑا تھا، جس کے بھائی پانی کے لیے ترستے رہے، اور دوسری طرف آج ہم عورتیں ہیں جو محرم کے مہینے میں خود کو مسلمان بھی کہلاتی ہیں، پھر بھی بن سنور کر معمول کے مطابق ٹک ٹاک کے سامنے کھڑی ہو کر ناچتی ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اے محرم کے مہینے میں ناچنے والیو، اے محرم کے مہینے میں بے حیائی پھیلانے والیو، اے محرم کے مہینے میں چوڑیاں کھنکارنے والیو، ایک لمحے کے لیے سوچو، موت کے بعد جب حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ کے سامنے جاؤ گی تو ان کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ میرے بھائیو، یہ وہ سوال ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ محرم ہمیں بازاروں کی رونق نہیں، کربلا کی پیاس یاد دلاتا ہے۔ محرم ہمیں سجاوٹ نہیں، سجدہ یاد دلاتا ہے۔ محرم ہمیں خواہش نہیں، قربانی یاد دلاتا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس راستے پر چل رہی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اب جو عورتیں ہر وقت چوڑیاں پہن کر اور نیل پالش لگا کر لوگوں کے سامنے خود کی نمائش کرتی ہیں، لوگوں کے سامنے خود کو زیادہ خوبصورت سمجھتی ہیں، غیر نظروں کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہیں، مردوں کے دلوں میں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایسی عورتیں یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں۔ پیاری بہنوں، ایک دن ہمارے کریم نبی سیدہ عائشہ کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی کے درمیان میٹھی میٹھی گفتگو چل رہی تھی۔ ہمارے کریم نبی اپنی پیاری بیوی کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے اور بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ گھر کا ماحول محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ بھی خوشی خوشی آپ کی باتیں سن رہی تھیں کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یہ آنسو بہتے ہوئے آپ کے رخسار مبارک کو چھونے لگے۔
یوں لگتا تھا جیسے آپ کو کوئی بہت ہی دردناک واقعہ یاد آ گیا ہو، کوئی ایسا منظر یاد آ گیا ہو جس نے آپ کے دل کو بے حد غمگین کر دیا ہو، اور اس دل دہلا دینے والے منظر نے ہمارے کریم نبی کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا ہو۔ سیدہ عائشہ بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے جب دونوں جہانوں کے سردار ہمارے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی پریشان ہو گئیں اور فوراً عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے نبی، ابھی تو آپ خوشحال بیٹھے تھے اور ہم بڑی ہی پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ اچانک خاموش ہو گئے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اچانک رونے لگ گئے۔ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو میں فوراً معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، نہیں میری عائشہ، آپ کی تو ہر بات میرے دل کو سکون دیتی ہے، آپ کی کسی بات نے مجھے غمگین نہیں کیا، لیکن بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے ایک منظر یاد آ گیا ہے جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا، جس نے میرے دل کو بے حد غمگین کر دیا۔ سیدہ عائشہ عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے نبی، بتائیں تو صحیح، آخر وہ کون سا منظر ہے جس نے آپ کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے معراج کا ایک منظر یاد آ گیا۔ جنت کے حسین مناظر دیکھنے کے بعد جب میں جہنم کے قریب سے گزرا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو سخت عذاب میں مبتلا تھیں، وہ درد سے چیخ رہی تھیں، رو رہی تھیں، فریادیں کر رہی تھیں اور مدد کے لیے پکار رہی تھیں، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے کی طرح سخت اور لمبے ہو چکے تھے، آگ کی شدت سے وہ لوہا دہک رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ ان کے بازوؤں کے گرد بڑے بڑے سانپ لپٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں پر بچھو بار بار ڈنگ مار رہے تھے، وہ بچھو جو ایک بار ڈنگ مارے تو انسان 70 گز زمین کے نیچے دھنس جاتا ہے۔ بچھو اور سانپوں کے کاٹنے کی وجہ سے جب وہ درد سے چیختی تو ان کا عذاب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی تھیں۔ دنیا میں نیل پالش لگانے کی وجہ سے ان کا وضو ناقص ہو جاتا تھا، نہ ان کا غسل مکمل ہوتا تھا، نہ ان کا وضو مکمل ہوتا تھا۔ بغیر وضو کے جب یہ نماز پڑھتی تھیں تو وہ نماز رد کر دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی اس عادت سے باز نہ آتی تھی، اسی لیے آج ان کے ناخن لوہے کے بنا دیے گئے ہیں۔ آگ کی تپش کی وجہ سے جب یہ لوہا زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو انہیں دردناک عذاب ملتا ہے، انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد سے تڑپ اٹھتی ہیں، مگر ان کے لیے اس تکلیف میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں بھی ہیں جو دنیا میں اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہنتی تھیں اور ان کی طرف چوڑیوں کی جو چھنکار تھی وہ غیر محرم مردوں کو ان کی طرف مائل کرتی تھی۔ غیر محرم مردوں کے دلوں کے اندر ان کی وجہ سے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی تھیں۔ یہ عورتیں اپنے حسن کا دیوانہ بنانا چاہتی تھیں اور دنیا میں چوڑیاں پہن کر غیر مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آج وہی بازو جن پر یہ دنیا میں فخر کیا کرتی تھیں، انہی بازوں پر سانپ لپیٹ دیے گئے ہیں۔ جب یہ سانپ انہیں ڈنگ مارتے ہیں تو انہیں شدید تکلیف پہنچتی ہے، ان کے جسم درد سے کانپ اٹھتے ہیں اور جب یہ درد کی وجہ سے چیختی ہیں، چلاتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں تو ان کا درد دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ رہائی کی التجائیں کرتی ہیں مگر ان کی کوئی فریاد قبول نہیں کی جاتی۔ ان عورتوں کی وجہ سے دنیا میں بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے تھے، آج ان کے اپنے گناہوں کی سزا بھی ان کو مل رہی ہے اور دوسروں کے گناہوں کی سزا بھی انہی کے اعمال میں لکھی گئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتی تھی اور دوسروں کے لیے بھی گناہ کا سبب بنتی تھی۔ اسی لیے ان کا یہ عذاب کبھی کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں اس عذاب سے نجات دی جائے گی۔ اور اے اللہ کے رسول، یہ عورتیں بغیر توبہ کے مر گئی تھیں، انہوں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کی تھی، نہ اللہ کے حضور جھکی تھی اور نہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے یہ اپنے اعمال کا بدلہ پا رہی ہیں۔ تو پھر میرے کریم نبی نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے اس سے بھی زیادہ دردناک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں اور کچھ عورتیں جہنم کے اندر اپنی زبانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ درد سے چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، رو رہی تھیں، فریادیں کر رہی تھیں، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔
ان کی چیخیں سن کر دل کانپ اٹھتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ آخر ان کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھیں، جو اپنے بال سجا کر گھر سے باہر نکلتی تھی، غیر مردوں کو دکھاتے تھی، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی، اور پھر موت سے پہلے ان کو توبہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ آج اسی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، غور کرنے والی بات ہے، اگر ایک عورت بال سنوار کر، خوشبو لگا کر، نیل پالش لگا کر، چوڑیاں پہن کر غیر محرم مردوں کے سامنے جائے، بازاروں میں جائے اور اپنی نمائش کرتی پھرے، تو اس کے انجام کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں گناہوں سے بچنے اور حیا اختیار کرنے کی تلقین دی ہے۔ پھر جو عورتیں محرم جیسے بابرکت مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتی، نمائش نہیں چھوڑتی اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتی، انہیں اپنے انجام سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔